السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم بستری کے 4 ضروری مسئلے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ یہ جو اس کے تعلق سے جو سوالات آتے ہیں نا اور لوگوں کے ذہن میں بھی رہتے ہیں تو یہ سارے مسائل ان کے کلیئر ہو جائیں۔ پہلا، ہم بستری کرنا کب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، دن میں ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ تیسرا، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ چوتھا، ایک رات میں 2 یا 3 مرتبہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے، ہم بستری حرام کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ اگر جب یہ آپ سے سوال کریں حیض کے بارے میں تو کہہ دو کہ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب عورتیں پیریڈ کی حالت میں ہوں، حیض کی حالت میں ہوں تو ان کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ جب بیوی حائضہ ہوگی، یعنی بیوی جب پیریڈ سے ہو تو اس وقت عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مقدس میں ذکر فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ناپاکی ہے نا، عورت کو جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو جو وہ بلڈ ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہوتا ہے۔ اس بات کو جب عورتیں سنتی ہیں نا تو وہ کہنے لگتی ہیں کہ بھائی یہ کون سی بات ہے کہ وہ عورت ناپاک نہیں، عورت کی ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ ایسی ناپاک کہ جس سے وہ قرآن نہیں چھو سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، یا نماز اس کے اوپر اس وقت فرض نہیں ہے، تو یہ ناپاکی سے مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت بالکل ذلیل ہو گئی کہ وہ ناپاک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح سے تو مرد بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ تو یہاں طہارت سے مراد ہے کہ وہ عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی کہ حیض کی حالت میں ہو، تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہ دن میں ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ اگر دن میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہی ہوں گے، ظاہر ہے کہ اگر ان کے بچے بڑے ہیں، یعنی 5، 6، 7، 8 سال کے ہیں اور ساتھ میں ماں باپ سب ساتھ میں سوتے ہیں، تو اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ایسے لوگ کچھ کرتے ہیں کہ بھائی بچے چلے گئے اسکول اور میاں بیوی گھر میں اکیلے تھے، ہو گیا تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن میں بھی ہم بستری آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رات میں اگر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس میں پھر ضروری یہ ہے کہ انسان اسی وقت غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر کوئی دن میں ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے بعد جب وقت ہوگا، ٹائم ہوگا یار تو ہی کرے گا نا، ورنہ زبردستی تھوڑی کرے گا۔ تیسرا، کھڑے ہو کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جانوروں والا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑے ہو کے کون کرتا ہے؟ آپ جائیے مارکیٹ میں نکلیے، کبھی کبھی نظر پڑتی ہوگی جانوروں کے اوپر، تو کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا بس ایسے ہی ہے کہ جانوروں کے طریقہ، ایک بہت بے شرمی، بے حیائی جو اس انگریزوں کا ایجاد کردہ ہے وہ طریقہ ہے جو کھڑے ہو کر لوگ ہم بستری کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اس کا نقصان ہم آپ کو بتائیں، جب کوئی انسان فطرت سے ایک مرتبہ ہٹ جاتا ہے تو اس کا فطرت پہ آنا پھر بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کسی کی عادت پڑ گئی نا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو پھر وہ موت آ جائے گی، لیکن جلدی اس کا پھر فطرت پہ وہ نہیں آئے گا کہ اس کو پھر ویسے ہی اچھا لگے گا، مطلب جس میں اس نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہوئی ہے نا، پھر وہی طریقہ اس کو اچھا لگے گا، پھر جو صحیح طریقے ہیں وہ طریقے ان کو اچھے نہیں لگیں گے۔ اس سے پھر نقصان بھی یہ ہوتے ہیں کہ کمزوری جلدی آتی ہے اور نسیان وغیرہ کی بیماری بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر وغیرہ کا کچھ کہنا ہے کہ، اور ظاہر سی بات ہے یار، فطرت سے ہٹ کے کوئی کام کیا جائے اس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ چوتھا، ایک رات میں 2 یا 3 مرتبہ ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ اگر 2 یا 3 مرتبہ میاں بیوی دونوں ایگری ہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، 2 یا 3 مرتبہ کریں، وہ انسان ہے، یہ شروع میں ایسا ہوگا بھائی کہ شروع میں شادی ہوئی ہے تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ رات میں، پھر اس کے بعد میرے خیال سے تو ایک ہی یا 2 بار ہی کافی ہو جاتا ہوگا، پھر کہاں انسان، جب تھوڑے دنوں کے بعد بیوی ہی انسان کو نہیں اچھی لگتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اتنا زیادہ صحبت، یہ میرے خیال سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو جن کی شادی ہوئے کافی وقت ہو گیا ہو اور پھر بھی وہ اتنا 2 یا 3، 4 مرتبہ ایسا ہوتا ہو۔ انسان ہی ہے نا، انسان، اور پھر وہ والی طاقتیں بھی نہیں رہی نا جو پہلے دور میں جو لوگوں کی طاقتیں تھیں، وہ اب طاقتیں نہیں ہیں۔ آج کل انسان جو تیل کھا رہا ہے اس تیل میں ملاوٹ، جو گھر میں کھانا بن رہا ہے اس میں ملاوٹ، یعنی کوئی چیز اپنی اصل پہ باقی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اپنی طاقت ہونی چاہیے نا، وہ اس طاقت میں پھر کمزوری آتی ہے۔
بہرحال یہ ہے کہ اگر بیوی اس میں ایگری ہے، اور بیوی کا ایگری ہونا بھی اس میں شرط نہیں ہے، بیوی کو ایگری ہونا ہی پڑے گا۔ اگر شوہر بیوی کو بیوی کی طلب کر رہا ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اس وقت ہم بستری کرنا ہے، ایک مرتبہ ہو گیا دوبارہ کہہ رہا ہے، تو بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ شوہر کی بات کو مانے، سوائے جب کہ وہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی ناپاکی کی حالت میں جب عورت ہوگی، اور اگر اس وقت شوہر اس کا خاوند اس کو اپنی طرف بلائے ہم بستری کے لیے تو وہ اس کی بات کو نہ مانے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی عذر، اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے، وہ بیوی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف اس بیس پہ کہ ہمارا دل نہیں ہے اور ہمیں سونا ہے، ہم نہیں ایسا کریں گے، اس وجہ سے بیوی کو اپنے خاوند کو ہرگز نہیں منع کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی خاوند اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بہرحال 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اگر انسان کے اندر اپنی ہمت ہے، طاقت ہے تو خوب کرے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے اجازت ہی دی ہے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ ضروری مسائل تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ لوگوں کے آئے ہوئے کچھ سوالات تھے جو لوگوں نے الگ الگ کیے تھے، تو یہ ایک جگہ میں نے ان سوالات کے جوابات عرض کر دیے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھیں، کیونکہ جب انسان ان مسائل کو نہیں سیکھ پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ موبائل میں سرچ کرتا ہے، جب وہ سرچ کرے گا ادھر ادھر کی مووی، اور تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انگریزوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، انگریزوں کے طریقوں کو اپنا سیمپل بناتا ہے۔ جب ان کے طریقوں کو سیمپل بناتا ہے تو پھر انسان پھر سمجھ لیجئے کہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک فطری طریقہ ہے، اس فطری طریقے سے الگ ہٹ کر انگریز یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ان طریقوں کو جب ہم اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ جب فطرت سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا دوبارہ فطرت پہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری مسائل آپ لوگ ان کو سمجھیں، نہ کہ یہ کہ بہت اچھا کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بعد میں غلط کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، ان سے آپ مطلب نہ رکھیں، آپ کو مسائل بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں۔ میرے پاس سوال جب اس ٹاپک سے جب نا 50 سوال آتے ہیں تو میں ایک بات کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب کئی مرتبہ لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، جب میں اس ٹاپک کا کوئی سوال ہوتا ہے، جب میں 10 سوال کے بعد میں ایک بار اس کا جواب دیتا ہوں، تو لیکن پھر بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر پوری طرح سے شریعت مطہرہ پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام ہم کو شریعت کے طریقے سے، اسلام نے جو طریقہ بتایا ان طریقوں سے ہر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔